ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ محترم ایک مسئلہ بتا دو کہ شریعت اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کی جو والدہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی، اس کو کہیں اکیلا چھوڑ دو، کہیں اور بندوبست کر دو، لیکن میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس بارے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو ترجیح دینی چاہیے یا والدہ کو ترجیح دینی چاہیے؟ اس بارے میں پلیز رہنمائی فرما دیں، بہت پریشان ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت اچھا ایک مشورہ بھی کیا ہے، ایسے سمجھ لیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے پر والدین کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے، والدین کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، علیحدہ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور بالکل یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں جس ماں نے ہر دکھ سکھ سہ کر آپ کی پرورش کی، اس نے بڑا کیا، آپ پہ خرچ کیا، آپ کی تربیت کی، آپ کی ہر لحاظ سے آپ کا خیال کرتے رہے، لیکن جب آپ کی ان کو ضرورت پڑی ہے، یعنی اب ان کا بڑھیپا ہے، اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے کہنے پر اسے چھوڑ دیں۔ دیکھیں دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بیوی بھی آپ کو مل سکتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت بیوی بھی آپ کو مل سکتی ہے، بچے بھی آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن فقط نہیں مل سکتی تو آپ کو ماں اور باپ نہیں مل سکتے۔ یہ دنیا کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ جب ایک بار دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں یہ نہیں ملتے، لیکن بیوی بھی آپ کو خوبصورت بعد میں مل سکتی ہے، بچے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں مل سکتی تو فقط آپ کو ماں جیسی نعمت نہیں مل سکتی یا والد جیسی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو آپ اپنے والدین کی قدر کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش ہیں، اور اگر آپ کی بیوی کہتی ہے کہ والدین کو سے ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو اسے کہہ دیں کہ یہ گھر ہے، آپ یہاں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، اگر نہ رہنا چاہیں تو یہ راستہ پڑا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ میں اپنے والدین کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اپنے والدین کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں والدین کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں؟ والدین کے ساتھ محبت کرنے سے تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ، والدین کی خدمت کرو۔ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ والدین کے ساتھ اس لحاظ سے پیش آؤ، اگر والدین کا سامنا کرو تو آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتے، سر جھکا کے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ جب پیش آؤ گے تو آپ کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آسانی یہ آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے، والدین کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے، والدین کے ساتھ وہ اسی لیے تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں آج تمہیں ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون سی نعمت ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی ایک بار زیارت کرتا ہے، اللہ اس سے ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، جس بندے پر اس کے والدین، والد اور والدہ دونوں راضی ہیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، تو پھر خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور والدین کو راضی رکھنا چاہیے۔ اگر بیوی منع کرتی ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ نے رہنا ہے تو جی بسم اللہ، نہیں تو آپ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، میں والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں والدین کی خدمت کروں گا، والدین کے ساتھ میں رہوں گا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت راستہ بن جائے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی بن جائے گی، آپ کی زندگی بھی بن جائے گی۔ اللہ سب کے والدین کی عمریں دراز فرمائے اور اللہ سب کی اولادوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جن کے والدین زندہ ہیں
ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ عظیم نعمت سے جو محروم ہو گئے ہیں، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور علی نور فرمائے، ان کی قبروں پر کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔